پاکستان کے میدان میں عوام کے ووٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے، تو لہٰذا انہوں نے خواتین کو ایز ویپن استعمال کیا ہے، خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کی ہے۔ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جب بھی PMLN کی حکومت ہوتی ہے کوئی خاتون ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتی، اور میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی بات کی ہے۔ ان کی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ 2 سال کے اندر پاکستان کی سیاسی خواتین میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ یعنی جو خاتون اگر سیاست میں ہو یا عمران خان سے اس کی پارٹی کا اس سے تعلق ہو تو اس کو جو ہے وہ سزا دے کے جیل کے اندر بند کر دیا جائے۔ جہاں تک بشرا بی بی کی بات ہے، صرف بشرا بی بی نہیں، تمام خواتین جو ایک شرعی نکاح کرتی ہے سنت رسول کے اندر، اس بات کی سزا دینا، کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ خان صاحب کی بیگم ہے، اور نواز شریف شہباز شریف اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر بھی قدغن لگا دی ہے، اور جو آرگیومنٹس ہمیں سننے کو ملتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور کوئی خاتون اس کو سن نہیں سکتی ہے۔ عدت کا کیس ہی ختم ہونا چاہیے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بھی کاذب شخص اٹھے گا اور کسی حیادار عورت کے نکاح کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑا کر دے گا۔ دشمنی میں اس حد تک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست کو سیاست سمجھیں، یہ نہ کریں کہ آپ ایک باپردہ خاتون کے اوپر اس طرح الزام لگائیں اور صرف ان کو بیگم صاحبہ، عمران خان کی بیگم صاحبہ ہونے کا جو ہے آپ ان کو سزا دیں۔ تو میں بھی یہی میری خواہش ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائے، یہ جان، یہ گن سے ونس اینڈ فار آل جان چھوٹ جائے، اور یہ عہد کر لیں کہ سیاست میں اس طرح کبھی بھی دوبارہ، بلکہ PMLN سے بھی آپ کو، میڈیا کو بھی سوال کرنا چاہیے اور تمام پاکستان کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ سیاست کو سیاست سمجھیں، اس کو بدترین دشمنی کی نظر نہ کریں۔ تو یہ عدت کا معاملہ ختم ہونا چاہیے، یہ کیس ختم ہونا چاہیے اور باعزت بری کر دینا چاہیے۔ ساری اخباروں کے اوپر، لیکن جو اکثر یوم تکبیر کے وارث ہیں ان کی تصویر نظر ہی نہیں آئی، کیا کہیں گے؟ اصل میں جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، 26 سال یہ ہوا تھا کہ ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگ گئی تھی، ان کی میموری جو ہے وہ واش ہو گئی تھی، یہ سو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد چونکہ خان صاحب کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دن چھٹی دے دی جائے۔ انہوں نے ایک قومی دن کو بھی، جو پاکستان کا ایک دفاع ہے، جو ڈاکٹر قدیر خان کو اصل میں ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے، اس کو بھی انہوں نے سیاسی کر دیا، متنازع کر دیا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خیر سے نواز شریف یا شہباز شریف کی گود میں۔ شکر کرے کہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ڈسکریڈٹ کر کے 1947 پاکستان کا جو ہے وہ کریڈٹ نواز شریف اور شہباز شریف کو دے دیا۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی پاکستان کے اخبار ہیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہیں، یہ کس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ یہ پاکستان کے عوام کے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو باتھ روم کے ٹوائلٹس کے اوپر بھی اپنی تصویریں لگاتے ہیں شہباز شریف، ان کا تو یہ ریکارڈ ہے۔ 4 بلین جو ہے یہ میڈیا کے لیے کرتے ہیں تاکہ میڈیا کو کوئی رشوت دی جا سکے، لیکن اب میڈیا ان کے اس میں نہیں آتا، میڈیا اب سچ دکھاتا ہے۔ اب لوگ تنگ آ گئے ان کے جھوٹ سے۔ تو انفارچونیٹلی کل جو یوم تکبیر کا معاملہ تھا، جو اصل میں ڈاکٹر قدیر خان کا جو ہے وہ کریڈٹ ہے، اس کو بھی انہوں نے ڈسکریڈٹ کر کے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ ان کو شرم آنی چاہیے، عوام اب سب جانتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ڈھاکہ فال نہیں ہوا تھا؟ کیا پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا؟ کیا پاکستان کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے؟ اگر اس کی ہسٹری کو، میں اور آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے نا، نہ اس وقت عمران خان تھے، اس وقت جو یہ ہسٹری بنی ہے، پاکستان کو 2 ٹکڑے جب کر دیا گیا، اس کی ایک رپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن کی، اس رپورٹ کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ اس لیے نہیں پیش کیا گیا کہ اس سے کوئی مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ جو نئی نسل ہے وہ اس کو پڑھیں، ہسٹری سے سیکھیں کہ اس کو ریپیٹ نہ کریں، اور جس کا مینڈیٹ ہے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کو ڈسکریڈٹ مت کریں۔ 8 فروری کو ظلم، جبر اور تشدد کے باوجود جب پورے پاکستان کو یرغمال بنایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی 8 فروری کو 25 کروڑ عوام نے خوف کے بت توڑے اور عمران خان کو 200 سے زیادہ نشانات کے اوپر جو ہے انہوں نے جتوایا۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے رہنما کو، لیڈر کو جیل کی کارکوٹری میں ڈالا گیا، ہمارا پارٹی کا نشان چھینا گیا، ہماری پارٹی کو توڑا گیا، اور ہمارے تمام لیڈرانوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی عوام نے خوف کے بت توڑ کے عمران خان کی پارٹی کو، چاہے جو بھی نشان تھا، 8 فروری کو جتوایا۔ لیکن ہوا کیا ملک کے اندر کہ فارم 47 والوں کو زبردستی جو ہے وہ کرسی کے اوپر بٹھایا گیا، جن کی نہ شکلیں، جن کے پاس عوام کا جو ہے وہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے۔ تو صرف وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہسٹری سے سیکھیں کہ جو منتخب شدہ لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو وہ عوام نے آپ کو کرسی کے اوپر بٹھایا، اس کو ڈسکریڈٹ مت کریں اور اسی کو کرسی کے اوپر بٹھائے۔ تو ہسٹری سے سیکھنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جو قوم اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھتی، جو اپنی غلطیاں نہیں مانتی ہیں، پھر وہ مزید غلطیوں کے اوپر غلطیاں کرتی ہے، اور غلطیاں ہو رہی ہیں، موجودہ حالات کے اندر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ میڈیا کے اوپر پابندی، اینکر پرسن کے اوپر پابندی،
रिपोर्टर्स के ऊपर पाबंदी, इसको उठा लो, उसको सड़कों के ऊपर घसीट लो, किसी को जो है वो जुल्म के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है, कोर्ट्स के अंदर इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा देते हैं, कभी जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होता, कभी जो है वो बीमारी का बहाना बना दिया जाता है, इंसाफ नहीं होने दिया जा रहा। आज भी हम कोर्ट के सामने खड़े, मेरा खुद नाम है, मेरा ECL में नाम डाला हुआ है, मैं इसके लिए आई हूँ कि मेरा नाम निकालें। मैं 9 मई को, जो कि फिर बार बार की बात करते हैं, 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, इसका बेनिफिशियरी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। जब भी JIT बनेगी, जब भी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसका खुरा जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ जाएगा। हमें तो 9 मई फ्रेम करके हमारी तो पार्टी को खत्म कर दिया गया, हमारे लीडर को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी और पूरे पंजाब में मेरे ऊपर केसेस, और आज मेरा नाम ECL में है। क्या इन्होंने हमें मरियम नवाज समझा हुआ है? क्या इन्होंने हमें शहबाज शरीफ नवाज शरीफ समझा हुआ है? क्या मुल्क से भगोड़े होंगे? अगर मेरे लीडर ने मुल्क से जाना होता तो वो भी 25-150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो डील करके तो प्लेटलेट्स गिरा के मुल्क से जा चुका होता ना। तो न मेरा लीडर मुल्क से भागा है, न हम मुल्क से भागे, हम मुल्क के अंदर खड़े। तो मैं आज भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हूँ, मेरे तमाम लीडरान यहीं पर खड़े होते हैं हर रोज, यहाँ तक कि खान साहब की इज्जतदार बहनें अलीमा बाजी वगैरह भी यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर ख्वार हो रही होती हैं, इंसाफ की मुतलाशी हैं।